Assalamu alaikum. How are you all, my dear students? I hope आप सब ठीक हैं. First of all, I would like to appreciate the interest, the passion, and the struggle that you want to put for your studies. I really appreciate this. And after that, I hope कि आप सब ठीक हैं और एग्ज़ाम्स के लिए you are getting prepared yourself, and I wish कि आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों. I'm here with another video of BSc English lectures. This is chapter number 5, and we are going to study the open window. This is a very short chapter, hardly of 2 pages, so we are going to read the text and do the translation of that chapter. This is a very interesting story, a laughter, a surprise, irony. اتنا زبردست چیپٹر ہے, اتنی زبردست اسٹوری ہے کہ یو ول لاف انجوائنگ اٹ. سو اس میں جو کیریکٹرز ہیں دے آر ٹو موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹر. دا ون از ویرا, اے ینگ گرل, اینڈ دا ادر ون از فرامپٹن نٹل. اسٹوری کیا ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, یہ سب جو ہے میں آپ کو پلین ورڈز میں نہیں بتاؤں گی, بلکہ آج تو ہم جو ہے اس ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم ریڈنگ اور ٹرانسلیشن سے ہی ڈسکور کریں گے کہ واٹس دیئر ان سائڈ اٹ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اوپن ونڈو, کھلی ہوئی کھڑکی. اس کا جو ٹیکسٹ انالیسز ہے اور جو مین پوائنٹس کی ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہوگی. تو ابھی ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. مائی آنٹ ول بی ڈاؤن پریزنٹلی مسٹر نٹل. مسٹر نٹل جلدی ہی میری خالہ نیچے آ رہی ہیں. سیڈ اے ویری سیلف پوزیسڈ ینگ لیڈی آف 15. ایک 15 سالہ پر اعتماد لڑکی نے, نوجوان لڑکی نے کہا. ان دا مین ٹائم, اور اس دوران, یو مسٹ ٹرائی ٹو پٹ اپ ود می, آپ میرے ساتھ گفتگو کریں. سیلف پوزیسڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر اعتماد رکھنے والی, با اعتماد. یہاں پہ ہمارے پاس 2 کیریکٹرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. ایک فرامپٹن نٹل کا, مسٹر نٹل کا, اور سیکنڈ ون ہے ایک ینگ سیلف پوزیسڈ گرل کا, دیٹ از ویرا. اس کا نیم ہمیں آگے بتایا جائے گا, میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اینڈ شی از 15 years old, لائک شی از اے ینگ گرل. Frampton Nuttall endeavored to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment, without unduly discounting the aunt that was to come. فرامپٹن نٹل جو ہیں اس نے بھانجی سے اس دوران کوئی بات نہ کی جو کہ غلط ہو, اور اس لمحے جو ہے بھانجی تو پسند کر کے, لیکن خالہ کی جو امپورٹنس ہے اور جو اہمیت ہے اس کو وہ ڈسکاؤنٹ نہ کرے, اس کے خلاف نہ جائے. پرائیویٹلی, ذاتی طور پر, ہی ڈاؤٹڈ مور دین ایور, اسے پہلے سے زیادہ شک ہوا یا وہ اس بات پر شک کرتا تھا whether these formal visits on a succession of total strangers یعنی بالکل اجنبی لوگوں کی طرف. فارمل وزٹس, یہ رسمی ملاقاتیں یا رسمی طور پر آنا جانا. would do much toward helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. اب اس لائن کے اندر ہمیں اس لڑکے کا مسئلہ بتایا گیا, نرو کیور, کہ وہ اعصابی طور پر تھوڑا سا کمزور لڑکا ہے یا اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس بات پر ذاتی طور پر شک کرتا تھا کہ اس طرح اجنبیوں سے رسمی ملاقاتیں کرنا اس کا جو ناقابل علاج اعصابی مرض تھا اس میں فائدہ مند ہوگا یا نہیں, کیونکہ آج کل وہ اس طرح لوگوں کی طرف آ جا رہا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اعصاب پہ قابو پا رہا ہے. I know how it will be, مجھے پتا ہے یہ کس طرح ہوگا. His sister had said when he was preparing to migrate to his new rural retreat, you will bury yourself down there and not speak to a living soul. اس کی بہن نے اسے کہا تھا جب وہ اس دیہاتی اور بہت ہی پرفضا مقام پر آنے کی تیاری کر رہا تھا, تم وہاں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو دفن کر لو گے اور تمہیں کسی بھی انسان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اینڈ یور نروز ول بی ورس دین ایور فرام
موپنگ، اور تمہارے جو اعصاب ہیں وہ مایوس ہو کر بری طرح متاثر ہو جائیں گے. موپ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ مایوس کر لینا. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. کہ میں وہاں جتنے لوگوں کو جانتی تھی میں ان کی طرف کوئی تعارفی خط تمہیں لکھ کے دوں گی تو تم وہ لے کے جانا. Some of them as far as I can remember were quite nice. جتنا مجھے یاد ہے یہ جتنا میں جانتی ہوں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے تھے، نفیس لوگ تھے. Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. Nice division مطلب کہ اچھے لوگوں کی درجہ بندی. فرامپٹن کو تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ مسز سیپلٹن جو ہے جس کی طرف وہ یہ ایک تعارفی خط پیش کرنے جا رہا تھا یا لے کے آیا تھا، کیا وہ اچھے لوگوں کی درجہ بندی میں آتی تھی یا نہیں. Do you know many of the people around here? asked niece. بتیجی نے یا بھانجی نے پوچھا کیا تم یہاں زیادہ لوگوں کو جانتے ہو. When she judged that they had sufficient silent communion. جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ لمبے وقفے تک خاموش رہے ہیں تو اس نے پوچھا. Hardly a soul. بمشکل ہی کسی ایک انسان کو. said Frampton. Frampton نے کہا My sister was staying here at the rectory. rectory کہتے ہیں پادری یا priesthood یا priest جہاں پہ رہتے ہیں. میری بہن یہاں پہ پادری خانے میں رہ رہی تھی. You know, some 4 years ago, 4 سال پہلے. And she gave me letters of introduction to some of the people here. اور اس نے مجھے یہاں پہ رہنے والے کچھ لوگوں کی طرف تعارفی خط لکھ کے دیے. He made the last statement in a tone of distinct regret. اور ڈسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح، ریگریٹ پچھتاوا. اور اس نے جو آخری بات کہی اس نے واضح طور پر پچھتاوے کی صورت میں کہی. Then you know practically nothing about my aunt. اچھا تو پھر عملی طور پر آپ میری آنٹ خالہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. Pursued the self-possessed young lady. اس پر اعتماد لڑکی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا. Only her name and address. صرف ان کا نام اور پتہ. Admitted the caller. اس آنے والے آدمی نے تسلیم کیا کہ صرف نام اور پتہ ہی معلوم ہے. He was wondering whether Mrs. Sappleton was in the married or widowed state. وہ بہت حیرانگی سے سوچ رہا تھا کہ مسز سیپلٹن جو ہیں کیا وہ شادی شدہ ہیں یا بیوہ ہیں یا بیوگی کی صورت میں ہیں. An indefinable something about that room seemed to suggest masculine habitation. کمرے کی اس غیر واضح سی حالت نے اس کی نشاندہی اس کی طرف کی کہ یہاں پہ مرد حضرات بھی رہتے ہیں. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. اس بچی نے کہا کہ یہاں پہ جو عظیم سانحہ ہے وہ 3 سال پہلے ہوا. That would be since your sister's time. شاید یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کی بہن یہاں رہتی ہو. Her tragedy, ان کا المیہ یا سانحہ. asked Frampton. Frampton نے پوچھا. Somehow in this Westwood country spot tragedies seemed out of place. ان کا سانحہ. فرامپٹن نے پوچھا. اس پرسکون دیہاتی جگہ پر عام طور پر ایسے واقعات نہیں ہوتے. You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon. آپ یہ دیکھ کر حیران تو یہ ہوں گے کہ ہم نے اکتوبر کی سپہر کو یہ کھڑکی اتنی کھلی کیوں رکھی ہوئی ہے. said the niece. بھانجی نے کہا. indicating a large French window that opened onto a lawn. ایک فرانسیسی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ لان میں کھلی ہوئی تھی. It's quite warm for the time of the year. یہ سال کا تھوڑا گرم ٹائم ہے یا ابھی کچھ گرمی ہے. said Frampton. Frampton نے کہا. But has the window got anything to do with the tragedy? لیکن کیا اس کھڑکی کا اس سانحے سے کوئی تعلق ہے. Out through that window 3 years ago to a day. آج کے دن سے لے کر 3 سال پہلے اس کھڑکی میں سے her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. 3 سال پہلے ان کا خامد اور 2 چھوٹے بھائی شکار کے لیے باہر گئے. اس کھڑکی میں سے گزر کر گئے. They never came back. اور کبھی واپس نہیں آئے. And crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. bog کہتے ہیں مارش کو، دلدل کو. treacherous کہتے ہیں پرپیچ، اور
ایسی جگہ جو غیر محفوظ ہو، غداری اور سازش اس سینس میں، انگلف نگل لیے گئے۔ وہ مرغابیوں کے شکار والی پسندیدہ جگہ جانے کے لیے ویرانی جگہوں کو عبور کرتے ہوئے ایک بہت ہی دور دراز چھپی ہوئی دلدل میں تقریباً تینوں نگل لیے گئے، غرق ہو گئے۔ It had been that dreadful wet summer. یہ نمدار موسم گرما کا واقعہ تھا، and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. اور وہ جگہیں جو عام طور پر محفوظ ہوتی تھیں بغیر کسی تنبیہ کے غیر محفوظ ہو چکی تھیں۔ Their bodies were never recovered. ان کے اجسام، ان کی جو جسم ہیں وہ کبھی بھی نہیں ملے۔ That was the dreadful part of it. اور یہ اس کا خطرناک حصہ تھا، یعنی کہ ان کی لاشیں کبھی بھی دستیاب نہ ہو سکیں، اور یہ بہت خوفناک بات ہے۔ Here the child's voice lost its self-possessed note and became flutteringly human. یہاں پہ بھانجی کی آواز جو ہے اس میں پائی جانے والی خود اعتمادی ختم ہو گئی اور وہ ایک عام سی انسان بن گئی۔ Poor aunt always thinks that they will come back someday. بیچاری آنٹی ہمیشہ یہی سوچتی ہیں کہ وہ شاید کسی دن واپس آ جائیں۔ They and the little brown spaniel that was lost with them and walk in and at that window just as they used to do. اور ان کے ساتھ ایک بھورا چھوٹا کتا اسپینیل جو کہ ان کے ساتھ ہی کھو گیا تھا، شاید اسی کھڑکی سے کسی دن واک چلتے ہوئے آ جائیں جیسے کہ وہ جایا کرتے تھے۔ That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. اسی لیے ہر شام کو یہ کھڑکی کھلی رکھی جاتی ہے حتیٰ کہ شام کا دھندلکا چھا جاتا ہے۔ Poor dear aunt, she has often told me how they went out. بیچاری پیاری آنٹی، وہ مجھے اکثر بتایا کرتی تھیں کہ وہ کیسے باہر گئے۔ Her husband with his white waterproof coat. ان کے ہسبینڈ، ان کے خاوند اپنے سفید برساتی کوٹ میں، over his arm جو ان کی بازوؤں تک تھا، and Rooney her youngest brother، اور رونی ان کا سب سے چھوٹا بھائی، singing Bertie why do you bound as he always did to tease her because she said it got on her nerves. کہ وہ ہمیشہ ایسے کہا کرتا تھا کہ تم کیوں یہاں پہ ہمیشہ بند ہو، کیونکہ وہ اس کی چھیڑنے کے لیے، اس کی عادت بنانے کے لیے، اس کی اعصاب پہ سوار ہونے کے لیے ایسی بات کر دیا کرتا تھا۔ Do you know sometimes on still quiet evening like this، کیا تم جانتے ہو کہ اکثر اوقات، بعض اوقات خاموش اور رکی ہوئی شاموں میں اس طرح almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window، کہ کبھی کبھار مجھے عجیب و غریب سی یہ خیالات آتے ہیں کہ وہ اس کھڑکی سے چلتے ہوئے آ جائیں گے یا اس کھڑکی کے کو کراس کرتے ہوئے اندر آ جائیں گے۔ She broke off with a little shudder، اور وہ تھوڑا سا کانپ گئی اور چپ ہو گئی۔ It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. اور فرامپٹن کے لیے یہ ایک پرسکون لمحہ تھا جب اس کی خالہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اور اپنی پورے یعنی کہ معافیاں مانگتے ہوئے اور ایکسکیوزز کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی، اور اس نے آتے ہی بہت ساری معذرت کی کہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں انہوں نے بہت زیادہ دیر لگا دی ہے۔ I hope Veera has been amusing you, she said. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے ویرا نے آپ کو خوش رکھا ہوگا۔ She has been very interesting, said Frampton. Frampton نے کہا کہ وہ تو بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sappleton briskly. Mrs. Sappleton نے تیزی سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ کو کھڑکی کا کھلا رکھنا برا نہیں لگا ہوگا۔ My husband and brothers will be home directly from shooting. میرا خاوند اور میرے بھائی بس شکار سے واپس آتے ہی ہوں گے، and they always come in this way، اور وہ ہمیشہ اسی راستے سے واپس آتے ہیں۔ They have been out for snipe in the marsh today، اور وہ آج دلدلی علاقے میں مرغابیوں کا شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ So they'll make a fine mess over my poor carpet, so like you men folks, isn't it؟ وہ آ کر میری ان قالینوں کا برا حشر کر دیں گے، تم سب مرد اسی طرح ہوتے ہو نا۔ He rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. وہ شکار کے متعلق
خوب باتیں کرتی رہیں اور وہ سردی میں پرند اور بطخوں کی کمی کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں. To Frampton it was all purely horrible. اور فرامپٹن کے لیے یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He made a desperate but only partially successful effort. اور اس نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح کم خوفناک موضوع پر بات چیت کا رخ موڑ دے. Ghastly topic خوفناک, less ghastly کم خوفناک موضوع پر. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی میزبان جو ہے اس پر بہت معمولی سی توجہ دے رہی تھی. And her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. اور اس کی زیادہ تر جو توجہ ہے اس کھلی ہوئی کھڑکی کے اوپر اور دور لان کے اوپر جمی ہوئی تھی. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. یہ ایک بدقسمت اتفاق تھا کہ وہ اس سانحے کی واقعے کی 3ری سالگرہ پر آیا تھا. The doctors agree in ordering me complete rest. ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پر آرام کرنا چاہیے. An absence of mental excitement, ایک ذہنی ہیجان سے بچاؤ. And avoidance of anything in the nature of violent physical exercise اور شاکنگ اضطراری شدید جسمانی ورزش کا جو چیز ہے اس سے بچاؤ یا اس سے پرہیز کروں. اناؤنس فرامپٹن نے کہا. فرامپٹن کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے مکمل آرام کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں ذہنی ہیجان سے بچوں اور ہر قسم کے پرتشدد معاملات سے پرہیز کروں. بیکاز ہی آلریڈی اناؤنسڈ ان دا فرسٹ لائنز کہ اسے نروز کا کچھ پرابلم ہے. Who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. Okay. یہاں پہ کچھ ورڈز مشکل ہیں، ان کی میننگ پہلے دیکھ لیں. ہو لیبرڈ جو محنت کرتے ہیں، ٹالریبلی برداشت کن حد تک، وائڈ اسپریڈ بہت زیادہ پھیلے ہوئے بہت زیادہ، ڈیلوژن کنفیوژن کو کہتے ہیں پریشانی، ٹوٹل اسٹرینجرز بالکل اجنبی لوگ، ایکوینٹنسز واقف کار، ہنگری بھوکے، ایلمنٹس بیماریاں، انفارمیٹیز بیماریاں کمیاں، their cause and cure ان کی وجہ اور علاج. وہ اس قابل برداشت مشہور غلط مفروضے کی تحت کوشش کر کے یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ مکمل طور پر اجنبی لوگ اور اتفاقیہ طور پر ملنے والے لوگ بھی بعض اوقات کسی کی بیماریوں، اس کے وجوہات اور علاج کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. اس نے بات جاری رکھی کہ میری جو ڈائٹ ہے اور کھانا ہے اس کے بارے میں ابھی تک وہ کچھ زیادہ اتفاق نہیں کیا ہے یا متفق نہیں ہوئے ہیں. No, said Mrs. Appleton in a voice which replaced a yawn only at the last moment. نہیں، مسز ایپلٹن نے ایک ایسی آواز جو کہ یعنی کہ اب جمائی ہو آ رہی تھی انہوں نے، تو آواز جو ہے تبدیل ہو گئی. Then she suddenly brightened into alert attention but not to what Frampton was saying. اس کے بعد وہ ہوشیار ہو کر چوکنا ہو کر بیٹھ گئیں، اس کی طرف نہیں جو کہ فرامپٹن کہہ رہا تھا، بلکہ وہ کیوں ایکٹیو ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ اور بردرز جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. Here they are at last. آخر کار وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. She cried. وہ چلائی. Just in time for tea. بالکل چائے کے موقع پر. And don't they look as if they were muddy up to the eyes. اور وہ دیکھو آنکھوں تک کیچڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں یا آنکھوں تک کیچڑ میں بھرے ہوئے ہیں. Frampton shivered slightly and turned toward the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. Frampton تھوڑا سا کپ کپایا. shivered کا مطلب ہوتا ہے کپ کپا جانا، اور وہ بھانجی کی طرف متوجہ ہوئے
متوجہ ہوا جو کہ اسے ایسی نظروں سے دیکھا جو کہ ایک ہمدردی کا سمجھانے والا میسج کنوے کر رہی تھی. The child was staring out through the open window with dazed horror. Dazed horror کا مطلب ہوتا ہے ایک نظریں جمائے رکھنا, غور سے دیکھتے رہنا, مدہوش کن نظروں سے. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung around in the seat and looked in the same direction. اب بچی جو ہے اپنی آنکھوں میں حیرت ناک خوف لیے کھڑی کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی, اور لڑکا جو ہے فرامپٹن جو ہے وہ اس بے نام سے صدمے کی وجہ سے کے ساتھ اپنی نشست پر مڑا اور اسی کی طرف دیکھنے لگا, ڈائریکشن میں, اسی سمت میں. In the deepening twilight, their 3 figures were walking across the lawn towards the window. اس شام کے دھندلکے میں تبدیل ہوتی روشنی میں 3 افراد لان سے ہوتے ہوئے کھڑکی کی طرف آ رہے تھے. They all carried guns under their arms, اور ان کی بازوؤں کے نیچے بندوقیں تھیں. And one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder. اور ان میں سے ایک جو ہے اس کے پاس زیادہ بوجھ تھا کیونکہ اس کے کندھے کے اوپر سفید کوٹ لٹک رہا تھا. A tired brown spaniel kept close at their heels. اور ایک تھکا ماندہ براؤن کتا بھی ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا. اسپینیل جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا, اس نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا. نوائز لیسلی, بغیر شور کیے, they neared the house, وہ گھر کے قریب آ گئے. And then a hoarse young voice chanted out of the dusk, I said, Bertie, why do you bound? وہ خاموشی کے ساتھ بعد ازاں ایک نوجوان کی ابھرائی ہوئی آواز ابری, ارے بھئی سن رہی ہو برٹی, تم کیوں باندھ ہو, یعنی کہ تم کیوں بندھی ہوئی ہو. فرامپٹن grabbed wildly at his stick and hat. فرینکٹن نے فوراً سے اپنی چھڑی اور ہیٹ کو پکڑا. The hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. اس نے تیز دوڑ کر اپنی ریٹریٹ کہتے ہیں پسپاں ہونے کو, پیچھے ہونے کو, پسپائی اختیار کی, اور ہال کے دروازے, سامنے والے گیٹ کھلنے اور روڈ کی جو طرف جانے والی سڑک ہے وہاں تک چلنا شامل تھا. A cyclist coming along the road had to run into hedge to avoid imminent collision. Collision کہتے ہیں ٹکراؤ کو. Imminent واضح, hedge باڑ کنارہ. اور ایک سائیکلسٹ, سائیکل چلانے والا جو کہ سڑک پر آتے ہوئے سائیکل سوار تھا, اس کو اس کے ساتھ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے باڑ میں گھسنا پڑا. Here we are, my dear. یہ دیکھو ہم آ گئے میری پیاری, said the bearer of the white mackintosh. اس سفید اوور کوٹ والے شخص نے کھڑکی سے اندر آتے ہوئے کہا. Coming in through the window, کھڑکی سے اندر آتے ہوئے, fairly muddy, جو کہ کچھ کیچڑ میں تھا, but most of it's dry, لیکن اس میں سے کافی خشک بھی تھا. Who was that who bolted out as we came up? یہ کون تھا جو ہمارے آتے وقت ہی بالکل بھاگ کر نکل گیا. A most extraordinary man. یہ بہت ہی عجیب و غریب شخص تھا. Mr. Nuttall, said Mrs. Appleton. Mrs. Appleton نے کہا, یہ Mr. Nuttall تھا. Could only talk about his illness, جو صرف اپنی بیماری کے بارے میں بات کرتا تھا. And dashed off without a word of goodbye and apology when you arrived. اور جب آپ لوگ پہنچے تو بغیر کسی معذرت اور گڈ بائی کہے وہ ایسے ہی بھاگ نکلا. One would think he had seen a ghost. تو کوئی بھی سوچ سکتا تھا کہ شاید اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے. I expect it was the spaniel, said the niece calmly. بھانجی نے بہت ہی پرسکون انداز میں کہا کہ یہ شاید اسپینیل تھا جس سے دیکھ کے وہ ڈر گیا ہے. He told me he had a horror of dogs. اس نے مجھے بتایا تھا اسے کتوں سے ڈر لگتا تھا. اب ایک اور سٹوری ویرا جو ہے وہ بنا رہی ہے. He was once hunted into a cemetery somewhere on the bank of the Ganges by a pack of Periaha dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. Oh my God, just a story again. کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کتوں سے پاگل کتوں سے بچتا ہوا ایک قبرستان میں جا پہنچا تھا, اور وہ قبرستان دریائے گنگا کے کنارے واقع تھا, اور اس نے پوری رات ایک نئی کھودی ہوئی قبر میں گزار دی تھی, اور اس کے اوپر کتے بھونکتے, غصہ ہوتے ہوئے اور منہ سے جھاگ گرا رہے تھے. Enough to make anyone lose their nerve. اور یہ کسی کے بھی ہوش و حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھا. Romance at short notice was her speciality. اور بلا تعامل کہانیاں بنا لینا اس کی
خصوصیت تھی. رومانس ایٹ شارٹ نوٹس یعنی کہ چھوٹی سی بات سے کہانی گھڑ لینا واز ہر اسپیشلٹی. اس کی خصوصی بات تھی, اس کی خصوصی کوالٹی تھی, باکمال شخصیت تھی. تو یہ تھا ویرا کے بارے میں اینڈ نوٹ, جو کہ اس چیپٹر کا ٹاپک سینٹینس تھا اور اسے بہت اچھے سے کلوز کیا گیا ہے. اس کا انالیسز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو.